بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سواء طریق کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الذی ہدانا سواء طریق ای وسطہ الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتۃ وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی اذ ہما متلازمان وہذا مراد من فسرہ بالطریق المستوی والصراط المستقیم ثم المراد به اما نفس الامر عموما او خصوصا ملت الاسلام والاول اولا لحصول البراءۃ الظاہرۃ بالقیاس الی قسمی الکتابی۔ ترجمہ دیکھ لیں، سواء طریق یعنی درمیانی راستہ جو چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے، اور یہ کنایہ ہے طریق مستوی سے، اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور یہی مراد ہے جس نے تفسیر کی ہے سواء طریقی طریق مستوی اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ پھر اس سے مراد یا تو نفس الامر ہے عموماً یا پھر خصوصاً ملت الاسلام ہے، اور پہلا مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ براءت ظاہرہ اس سے حاصل ہو رہی ہے قیاس کرتے ہوئے کتاب کی دونوں قسموں کی طرف۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے والے سبق میں الذی ہدانا کے بارے میں بات ہوئی تھی، ہدایت کے 2 معنی بیان ہوئے تھے، ان کے اوپر جو اعتراض تھا وہ اعتراض ذکر ہوا تھا، اعتراض کا جو جواب تھا وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر سواء طریق کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ جو سواء ہے اس کا مطلب ہے درمیانی راستہ جو چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں، جو راستے ہیں اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اوپر والا راستہ، دوسرا درمیانی راستہ، اور تیسرا نیچے والا راستہ۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں مدینہ منورہ۔ یہ اوپر والا راستہ بھی مدینہ منورہ تک پہنچا رہا ہے، نیچے والا راستہ بھی اور درمیان والا راستہ بھی۔ جو درمیان والا راستہ ہے یہ ہے وسط طریق۔ جو درمیان والا راستہ وہ تو منزل مقصود تک یقینی طور پر پہنچائے گا، لیکن جو اوپر والا یا نیچے والا راستہ ہے یہ پہنچاتا تو ہے، لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ چلنے والا ادھر کو نکل جائے، جو منزل ہے اس تک نہ پہنچا سکے۔ تو اس لیے بتایا کہ سواء طریق، یا اللہ ہمیں تو درمیانی راستے کی رہنمائی فرما، وہ درمیانی راستہ جو منزل مقصود تک یقینی اور لازمی طور تک پہنچا دے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سواء مطلب درمیانی راستہ جو چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں، ھذا کنایۃ عن الطریق المستوی، یہ طریق مستوی سے کنایہ ہے۔ اب یہ طریق مستوی سے کنایہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض پہلے سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا سواء طریق، اس کی جو تفسیر ہی علامہ دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ کی تھی کہ سواء طریق سے مراد ہے طریق مستوی اور صراط مستقیم۔ یہ وضاحت کی تھی سواء طریق کی، کس کی؟ علامہ دوانی نے، جنہوں نے تہذیب کی شرح کی تھی۔ تو اس کے اوپر ابو الفتح نے اعتراض یہ کیا تھا کہ دیکھیں، لغت کے اندر تو سواء کا مطلب ہے وسط، تو آپ کا سواء کو پہلے سواء اب دیکھیں لازم ہے، اس کو آپ نے استواء کے معنی میں لیا جو کہ مزید ہے، پھر استواء سے آپ نے اس کو مستوی کے معنی کے اندر لیا، تو لہذا یہ تکلفات ہیں، اس تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا تھا ابو الفتح کے اوپر، کس نے؟ یہ اعتراض کیا تھا علامہ دوانی کے اوپر ابو الفتح نے۔ تو حضرت جو ہیں علامہ دوانی کا دفاع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ علامہ دوانی نے اس کو کنایتاً مراد لیا ہے طریق مستوی سے۔ اب پہلے اب یہاں بھی یہ سمجھے کنایہ ہوتا کیا ہے۔ کنایہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازم بول کر ملزوم مراد لیا جائے یا پھر ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، جو وسط طریق ہے یہ لازم ہے، اور اسی طریقے سے طریق مستوی یہ ملزوم ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، درمیانی راستہ۔ تو لازم بول کر ملزوم مراد لیا جائے یا پھر ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے، یہ درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو علامہ دوانی نے یہی والا کام کیا تھا کہ انہوں نے طریق مستوی بول کر وسط طریق یہ مراد لیا تھا، اور یہ والی بات کلام عرب کے اندر شائع ضائع ہے کہ لازم بول کر ملزوم مراد لیتے ہیں، ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کے اوپر یہ والا اشکال کرنا کہ بھئی طریق مستوی یہ تو اصل معنی تو وسط تھا، پھر آپ نے اس کو مزید کے معنی میں لیا، پھر آپ نے اس کو مزید سے بھی پھر آپ نے مستوی کے معنی کے اندر لے لیا، یہ سارے اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ دوانی نے صرف اتنا کام کیا تھا کہ انہوں نے کنایتاً اس کو مراد لیا تھا وسط طریق سے۔ جیسا کہ یہ مثال ہے نا، وسط طریق درمیان والا لینی، یہ وسط طریق بھی ہے اور طریق مستوی بھی ہے، اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی، یہ جو وسط طریق ہے یہ کنایہ ہے طریق مستوی سے، اذ ہما متلازمان، اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو وسط طریق ہوگا وہی طریق مستوی ہوگا، جو طریق مستوی ہوگا وہی وسط طریق ہوگا، کیونکہ معنی دونوں کا ایک ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
وہذا مراد من فسرہ بالطریق المستوی، اور یہی مراد ہے جس نے اس کی تفسیر کی تھی طریق مستوی کی، یعنی علامہ دوانی نے جو اس کی سواء طریق کی تفسیر کی تھی طریق مستوی کے ساتھ، انہوں نے یہی والا معنی مراد لیا تھا، انہوں نے کنایتاً اس کو طریق مستوی مراد لیا تھا. تو لہذا علامہ دوانی کے اوپر ابوالفتح کا اعتراض کرنا یہ اس کی بالکل درست نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یہی مراد ہے جو جس نے تفسیر کی تھی، مراد علامہ دوانی نے طریق مستوی اور صراط مستقیم کے ساتھ. ثم المراد بھی اما نفس الامر عموماً اور خصوصاً ملت الاسلامی. اگلا مسئلہ، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سواء طریق اس کا مطلب کیا ہے، درمیانی راستہ جو منزل مقصود تک لازمی اور یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے. اب آگے یہ ہے کہ اس سے مراد کون سا راستہ ہے، مراد یہاں پہ کیا ہے. تو اس میں آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے تہذیب، اس میں اصل میں دو اس کے موضوع ہیں. ایک اس کا موضوع ہے علم عقائد، دوسرا اس کا موضوع ہے علم منطق، اور ان دونوں کو عقائد حقہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ چاہے وہ علم کلام علم عقائد سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا تعلق علم منطق سے ہو. اب یہاں پر مراد کیا ہے، سواء طریق سے مراد یہ دونوں ہو سکتے ہیں. نفس الامر یعنی فی الواقع اور حقیقت کے اندر جو عقائد حقہ ہیں، چاہے وہ علم عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، علم کلام سے، چاہے وہ علم منطق سے تعلق رکھتے ہوں، تو اس سے مراد عمومی طور پر دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. یہ فرما رہے ثم المراد باما نفس الامر عموماً اور خصوصاً ملت الاسلامی، یا پھر اس سے خاص طور پر ملت اسلام یعنی جو اسلام ہے اس کے عقائد و نظریات مراد ہیں. تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے مراد نفس امر لیں. نفس امر میں آپ کو بتا چکا ہوں حقیقت اور واقع کو کہا جاتا ہے، کہ حقیقت اور واقع کے اندر جو عقائد حقہ ہیں، چاہے اس کا تعلق علم عقائد کے ساتھ علم کلام کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علم منطق کے ساتھ ہو، تو آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں. اور آپ خاص طور پر جو ملت اسلام دین اسلام کے عقائد حقہ ہیں، عقائد و نظریہ، وہ بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے نا، والاول اولا، پہلا معنی یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نفس الامر والا معنی مراد لینا کہ اسے یہ دونوں مراد ہوں، علم عقائد علم منطق دونوں مراد ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہ زیادہ بہتر کیوں ہے، اس کی وجہ حضرت نے ذکر کر رہے ہیں. اس کی وجہ ذکر کی ہے دو وجوہات کے اعتبار سے. پہلی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تہذیب کتاب کے دو حصے تھے، ایک تو تھا علم کلام علم عقائد، اور دوسرا تھا علم منطق. تو جب آپ نفس الامر سے دونوں مراد لیں گے تو دونوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا. تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک قسم کی طرف اشارہ کریں. دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں برات استحلال کی بھی رعایت ہے. اب برات استحلال کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، برات استحلال اسے کہتے ہیں کہ خطبے کے اندر یا مقدمے کے اندر کچھ ایسے الفاظ ذکر کر دینا جو کتاب کے جو مقصودی مضامین ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. تو چونکہ کتاب کے جو مقصودی مضامین ہیں وہ یہ دونوں ہیں، علم کلام علم عقائد بھی ہیں اور علم منطق بھی ہیں. تو لہذا جب آپ اسے نفس الامر سے اشارہ کریں گے دونوں کی طرف، تو یہ برات استحلال کی رعایت ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ صرف اس سے اشارہ کرتے ہیں ملت اسلام کی طرف، اس کے عقائد و نظریات کی طرف. تو یہ بتا رہے ہیں والاول اولا، پہلا جو معنی ہے نفس الامر یعنی یہ دونوں مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں براہت ظاہرہ کا بھی حاصل ہونا لازم آ رہا ہے، قیاس کرتے ہوئے کتاب کی دونوں قسموں کی طرف. اور کتاب کی دونوں قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک تو ہے علم عقائد اور علم کلام کے بارے میں، دوسری قسم ہے علم منطق کے بارے میں. آج کل کے اعتبار سے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے شرح تہذیب، اس میں صرف علم منطق ہے. جو اس کا دوسرا حصہ تھا علم کلام علم عقائد، وہ آج کل موجود نہیں ہے، لہذا ہم بھی یہاں پہ صرف علم منطق ہی پڑھائیں گے.